ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور جن کی عمر 19 سال ہے، اور جن کے شادی کا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت کے لیے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی راہ حق میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹے تم مت جاؤ، تم ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم میدان کارزار میں مت جاؤ، میدان کربلا میں مت جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، ہمیں میدان کربلا میں آپ جانے دیجئے، اجازت عطا فرما دیجئے، ہم بھی جام شہادت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ اب ہاشمی خاندان کا یہ 19 سال کا نوجوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جب اترتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں تلوار لہراتے ہوئے، تو دشمنوں کے کلیجے ہلتے ہیں، دشمن کانپ جاتے ہیں۔ آپ للکار کے کہتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے، مجھ سے آ کے لڑے، کسی میں اتنی طاقت ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا ہوں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو ایک ارزق نامی پہلوان تھا، تو ابن سعد نے کہا ارزق ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان تھا۔ تو ابن سعد نے کہا ارزق تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اس بچے کے مقابلے میں؟ تو ابن سعد بولا، تمہیں یہ بچہ نظر آتا ہے؟ یہ بچہ نہیں ہے، اس کو بچہ مت سمجھو، یہ حسن کا بیٹا، علی کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ہاتھی کی طرح تگڑے ہیں، میں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کو اس کے مقابلے میں بھیجوں گا، میرا ایک ہی بیٹا اس کو قتل کر دے گا۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ اس کا بڑا بیٹا تلوار لہراتے ہوئے آیا اور کہا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی بار میں اس کو ڈھیر کر دیا، ایک ہی بار میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دوسرا والا بھائی تلملا اٹھا اور تلوار نکالی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نچاتا ہوا آیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر بھی وار کیا، اس نے ایک بار کیا، آپ نے خالی کر دیا، وہ خالی چلا گیا، لیکن آپ نے جب وار کیا تو اس کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے دونوں بیٹے مر گئے۔ اب تیسرے بیٹے نے دیکھا تو وہ بھی تلملا اٹھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے 2 بھائی مر گئے۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور تلوار نچاتا ہوا آیا اور کہا تو نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، اب لے میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے ایک وار کیا، آپ نے خالی کر دیا، وہ بار خالی چلا گیا۔ پھر آپ نے جو گھما کے تلوار چلائی ہے، جو بار کیا ہے، تو اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے، وہ بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو چوتھے بھائی نے دیکھا، وہ بھی تلوار نچاتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم نے ایک بار کیا تو آپ کا بار خالی چلا گیا، لیکن جب دوسرا بار کیا تو ایسا بار ہوا کہ اس کے سر سے لے کے اور منہ کی طرف سے تلوار نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم نے ایسا تلوار سے بار کیا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، اس کے 4 بیٹے جہنم رسید ہو گئے، اس کے 4 بیٹے مر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا، ارزق پہلوان نے بت ملایا اور کہا اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زرہ بھی نہیں پہنے تھے، ایک پیراہن تھا، ایک کرتا تھا صرف، اور اسی میں وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے دشمن ایسے مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گھوڑے سے آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھے بچہ سمجھتا تھا، تو کہتا تھا ان کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اب تو خود آ گیا ہے۔ ارزق نے ایک بار کیا، وہ آپ نے خالی کر دیا، وہ خالی چلا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارزق تجھے تو میں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے؟
حالانکہ تو بہت ہی بیوقوف قسم کا انسان ہے، دیکھ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتی۔ نے جب اتنا سنا، جیسے ہی نیچے دیکھا گردن جھکائی، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا نا کہ اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی، وہ بھی فی نار جہنم ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سے بڑے نامی پہلوانوں کو حضرت قاسم نے ڈھیر کر دیا ہے، ایسے ان سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اگر ایسے ہی لشکر میں سے لوگ جاتے رہے تو یہ تو سب کو قتل کر ڈالے گا۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ ابن سعد نے مشورہ کیا کہ ایسے تو اس کو مارنا مشکل ہے، کیونکہ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، علی کا خون اس کی رگوں میں ہے، ایسے اسے قتل نہیں کر سکتے، اگر اسے مارنا ہے، اسے شہید کرنا ہے تو ایک جٹ بنا کے جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، آپ آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں چچا جان پیاس لگی ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد تم جام کوثر نانا کے پاس پیو گے جا کے، تم تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں آئے، اب ادھر ان لوگوں نے جٹ بنا لیا، کافی لوگ جمع ہو کے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے اوپر نیزے برسانے لگے، تیر برسانے لگے، تلواروں سے آپ کو زخم دینے لگے، تلواروں سے آپ پر وار کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، کئی زخم آپ کو لگ گئے اور گھماسان کی جنگ ہونے لگی۔ آخر میں ایک یزیدی شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا وار کیا کہ آپ زمین پر گر گئے اور پکار کے کہنے لگے اے چچا جان ہماری خبرگیری کیجیے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آئے اور آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھ لیا اور آپ کے چہرے سے وہ دھول صاف کرنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیکھا تو مسکرائے، پھر اس کے بعد آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمبردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی تم میدان کربلا میں مت جاؤ، آپ ہمارے علمبردار ہو، اگر آپ شہید ہو گئے پھر علم کون اٹھائے گا، جھنڈا کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں اے بھائی جان چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کا بلکنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، ان کے پیاس کی شدت میں تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، آپ اجازت عطا فرما دیجئے، میں نہر فرات پر جا کے ان بچوں کے لیے میں پانی لاؤں گا، مشکیزہ بھر کے لاؤں گا، آپ اجازت فرما دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکایا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا راستہ نہ روکو، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، تو میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، میرا راستہ نہ روکو۔ لیکن یزیدی ان کے اوپر شیطان سوار تھا، وہ راستہ روک رہے تھے اور حملہ کرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور سب کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے چل دیے۔ آپ کے سامنے جو بھی آ رہا تھا آپ اسے مولی گاجر کی طرح کاٹ دے رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنقریب نہر فرات پر پہنچے، وہاں کا جو فوجی دستہ لگا ہوا تھا سب نے آ کے ایک ساتھ حملہ کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا مقابلہ کیا اور نہر فرات میں پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اسے کندھے پر لٹکایا اور چلو میں پانی لیا، پینا چاہ رہے تھے کہ ننھے علی اصغر کی یاد آ گئی، سکینہ کی یاد آ گئی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد آ گئی۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا تاکہ یہ کوثر کے دلارے پیاس سے تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نیچے پھینک دیا، چلو کا پانی ڈال دیا اور مشکیزہ کاندھے پر بائیں کاندھے پر لٹکایا اور نہر فرات سے واپس آنے لگے۔ یزیدیوں میں ایک شور مچ گیا، ایک کوہرام ہو گیا کہ عباس نہر فرات سے پانی نہ لے جا سکیں، اگر یہ یہاں سے پانی لے گئے اور خیمے حسین تک پانی پہنچ گیا اور لوگ سیراب ہو گئے
تو یاد رکھنا پھر کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ پھر یہ 22,000 کا لشکر نہیں بلکہ اگر 1 لاکھ یا 20 لاکھ کا بھی لشکر آ جائے تو حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لشکر یزید میں یہ کوہرام مچ گیا کہ اگر عباس یہاں سے پانی لے کے خیمے حسین تک پہنچ گئے تو یاد رکھنا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا پھر ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ 22,000 کا کیا لشکر ہوتا ہے، اگر 1,20 لاکھ کا بھی لشکر ہو پھر بھی حسین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حسین کے لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی حسین اور ان کے ساتھی بھوکے پیاسے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں ہم آرام سے جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن اگر خیمے حسین تک پانی پہنچ گیا تو یاد رکھنا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور اسی کوہرام میں تمام یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش کرنے لگے، تلواریں چلانے لگے۔ حضرت عباس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ایک ظالم یزیدی نے آپ پر ایسا وار کیا اور پیچھے سے وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ جیسے ہی آپ کا بایاں بازو کٹا آپ نے داہنے بازو میں مشکیزہ لٹکا لیا۔ پھر جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک یزیدی نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے منہ میں مشکیزہ دبا لیا کہ پانی خیمے حسین تک پہنچانا ہے۔ خیمے حسین میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں اور ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے مشکیزے کو دبایا اور لے جانے لگے۔ ایک یزیدی ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے میں لگا اور مشکیزے کا سارا پانی گر گیا، سارا پانی مشکیزے کا پھیل گیا اور یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش کرنے لگے، تلواروں سے آپ پر زخم کرنے لگے اور آپ زمین پر گر گئے۔ اور جیسے ہی زمین پر گرے تو آواز دی، اے بھیا حسین ہماری خبر گیری کیجیے، بھیا حسین ہماری خبر گیری کیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خون میں لت پت ہیں اور کہہ رہے ہیں بھیا میری خبر گیری کیجیے۔ امام حسین آتے ہیں اور ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، سر مبارک صاف کرتے ہیں، وہ بھی آنکھیں کھولتے ہیں، مسکراتے ہیں اور پھر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ بھائی عباس بھی شہید ہو گئے، شدت غم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام خیمے کی طرف لائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔